یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے یہاں مختلف واقعات قصے ہی سنائے جاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی فقر کی زندگی گزارتے تھے اور زینتوں سے پرہیز تھا ان کی طبیعت میں۔ پوچھنا میں آپ سے جاتا ہوں، اس سے جو ایک تصور بنتا ہے، ظاہری بات ہے ہم اپنے پیغمبر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ بنتا یہی ہے کہ آپ نے ترک دنیا کرنا ہے اور کم سے کم جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے وہ کیا یہی تھی جو ہمارے یہاں سامنے آتی ہے مختلف روایتوں میں کہ آپ کی ذرا بھی کہیں پہ گروی رکھی ہوئی تھی اور گھر پہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے، اور ایک بہت ہی فقر فاقے کی زندگی تھی؟ آپ کی معاشی زندگی کیا تھی اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا اس میں کوئی رول ماڈل ہے؟ یہ تصورات بالکل غلط پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ بات سمجھ نہیں سکے کہ اصل میں کیا ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک متمول شخصیت کی زندگی ہے۔ اچھا، یعنی آپ خود بھی تجارت کرتے رہے اور سیدہ خدیجہ کے مال میں بھی جس طریقے کی آپ کے لیے فراخی پیدا ہوئی، تو وہ ایک دور ہے جس دور میں آپ نے تجارت کی ہے اور جس میں آپ کے ہاں بالعموم یہ بتایا جاتا تھا کہ بڑا وسیع دسترخوان ہے، بہت اچھے حالات آپ کے رہے، آپ نے بعض لوگوں کی کفالت اس زمانے میں کی، تو آپ کی خاص مالی حیثیت بھی تھی۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی کتاب بڑی غیر معمولی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کس طرح ایک تمول کی زندگی رہی۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی ابتدا میں حالات ایسے ہی تھے، لیکن ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی مال ختم ہو گیا، تجارت بند ہو گئی، اب دینی ذمہ داریاں ہیں جو شب و روز کی چیز بن گئیں۔ پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ آ کے اپنے لیے کوئی کاروبار کا راستہ نکالتے، آپ کے اوپر ایک ریاست کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں۔ بیت المال میں کچھ تھا ہی نہیں اس وقت، ابتدا میں مہاجرین کے قافلے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ حالات ہیں، اب میں چونکہ گویا اس معاشرے میں باپ کی حیثیت تو پہلے ہی حاصل تھی، اس کے بعد اب حکمران بھی ہوں اور یہاں لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور ہجرت کا ان کو حکم دیا گیا ہے، تو اب میرے لیے پہلی ترجیح یہ مہاجرین ہے۔ چنانچہ آپ نے خود اپنے لیے اختیاری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ فقر کی زندگی بسر کریں گے تاکہ ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داریوں کو آپ پورا کر سکیں۔ وہ زمانہ ہے جس کے حالات بالعموم لوگ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ بیان نہیں کرتے کہ کیا ہوا۔ یہ مہاجرین سارے کے سارے آباد نہیں کیے جا سکے تھے، مواخات کے باوجود کافی بڑی تعداد رہ گئی جن کو صفہ پر آباد کیا ہوا تھا اور وہ ایک مہاجر کیمپ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی مسلمانوں کے احتیاط آتے تھے، پہلا مرحلہ کیا تھا وہ یہ کہ ان مہاجرین کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ اس میں آپ نے بعض اوقات سختی بھی برتی اپنے گھر والوں پر کہ جب تک میں ان کی ذمہ داریاں پوری نہ کر لوں اس وقت تک میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی تزئین ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو۔ پھر حالات آخری زمانے میں بہتر ہونا شروع ہوئے، جب فتوحات ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فراخی پیدا کی، پھر وہ فدق کا معاملہ ہوا، اس طرح خیبر کے اموال آنے لگ گئے، تو اللہ کے پیغمبر کے یہاں بھی خوشحالی آئی۔ اور آپ دیکھیے کہ اپنے بعد جو ترکہ آپ نے چھوڑا اس کی فہرستیں موجود ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے حالات میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ بات بھی تو ہے کہ اگر یہ کوئی دینی کوئی مقصد ہوتا تو جو باقی پیغمبر گزرے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں تو خود قرآن بتاتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی سلطنتیں تھیں، تو اگر کوئی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خواہش منشا ہوتی کہ ایسا ہو تو پھر پچھلے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا نہیں تھا اور بہت سے پیغمبروں کا معاملہ بھی۔ سیدنا ابراہیم کی بیڑوں کے ریوڑوں کا ذکر تو پڑھ کے ہم تھک گئے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی قانون اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال کو خیر کہا ہے، مال آپ حاصل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ اس کو اب کاروبار نہیں کرنا، کوئی مقصد ہے جس کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، تو مقصد کی زندگی جیسے ہی آپ اختیار کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو اس طرح کی خوشحالی کو خیر بات کہنا پڑتا ہے کہ جو کاروباری لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حالات پر ہے، آپ کے فیصلوں پر ہے، آپ کی صورتحال پر ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہ ہوا، کوئی سلطنت نہیں تھی کہ جس کا تخت آپ کو دے دیا گیا تھا، ایک نئی دنیا پیدا کی ہے خدا کے آخری پیغمبر نے، اور اس میں ایک بڑا عرصہ 6-7 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں مہاجر کیمپ کی صورتحال تھی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ہمارے یہاں جو ایک صوفیانہ روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں تو قلت طعام ہے، منام ہے اور قلت کلام ہے، ان کو آپ اپنائیں گے تو پھر ہی اللہ کا جو قرب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیہ بھی خوراک ترک کر دیتے ہیں اور بہت ہی کم کھاتے ہیں، بولنا بھی ترک کر دیتے ہیں اور سونا بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پوری صوفیانہ روایت کی ایک اورینٹیشن سامنے آئی تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ مذہب کی جو منشا ہے اس سے متصادم ہے ایک لحاظ سے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی مذہب کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے۔ مذہب کا منشا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کے اندر آپ اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مال کو ہمارے ہاں کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا، انسانی حقوق کے معاملے میں بھی
تینوں کا ذکر ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی جان کو، انسان کے مال کو اور انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ مال کے لیے جگہ جگہ قرآن مجید نے خیر کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی یہ گویا بھلائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے تم تلاش کرتے ہو۔ اور جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بڑے کارخانے لگائیں، بڑی زمینوں کا بندوبست کریں، بڑے تجارتی قافلے لے جائیں، تو وہ ہزاروں لوگوں کے لیے معاش کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ کتنی جگہیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ جمعہ میں دیکھیے، جہاں جب آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ البتہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی مقصد طے کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ ہنرمند ہے، ایک دوسرا آدمی ہے وہ تجارت کر رہا ہے، ایک تیسرا آدمی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بڑے کارخانے لگائے گا، بڑی تحقیقات کرائے گا، بڑی لیبارٹریاں بنائے گا، تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے آدمی نے یہ خیال کیا کہ نہیں میں سائنسی تحقیق کروں گا، میں تصنیف تعریف کا کام کروں گا، میں تعلم کے لیے اپنے آپ کو خاص کروں گا، تو وہ پھر اس طرح کی فراخی کی توقع بھی نہ کرے، تو اس کو کسی حد تک اپنے لیے فقر کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حکمران ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حکمران کو کس درجے میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اس کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ یہ صوفیانہ فقر کی نہیں، حکمران کی ذمہ داری کی مثال ہے۔